میں لائیو تھا جب مجھے رضوان غلزئی صاحب نے وہ خبر دکھائی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ سے شفٹ کر دیا گیا ہے ہاسپٹل، اور جہاں ان کی آنکھوں کا چیک اپ ہوگا۔ اور اس وقت جب میں لائیو تھا تو میں نے آپ کو یہ خبر دی، اور اس کے بعد میں لائیو ہی تھا کہ یہ خبر آئی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلتا رہا، کنفیوژن چلتی رہی۔ میں آپ اور 2 ڈھائی 3 گھنٹے لگ گئے، میں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کہیں سے کوئی کنفرم خبر مل جائے، لیکن کنفرم خبر صرف ایک ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات پہ تو کنفرمیشن مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے سخت سیکیورٹی حصار میں لے کے اور روانہ کیا گیا۔ روانہ ہوئی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب کو وہاں سے لے کے روانہ ہوئی، لیکن پہلے عمران خان صاحب کو جب بھی لایا جاتا ہے وہ پمز لایا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو پمز نہیں لایا گیا، اور تحریک انصاف کی قیادت بھی وہاں پمز پہنچ گئی، صحافی بھی پہنچ گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی عمران خان صاحب کو پمز لایا گیا ہے تو رات کو 2:30-3 بجے لایا گیا ہے، لیکن پہلی بار ایسے ہوا کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 11 بجے جو ہے وہ پتہ چلا کہ اڈیالہ سے لے کے نکلے ہیں ہاسپٹل کے لیے۔ اور پھر ایک چیز اور بہت حیران کن ہے کہ پہلے کبھی بھی خبر نہیں چلائی جاتی جب عمران خان صاحب کو لے کر نکلتے ہیں، بلکہ جب تک عمران خان صاحب کو واپس پہنچا نہ دیا جائے تب تک خبر بھی نہیں چلنے دی جاتی۔ اور میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ جب بھی عمران خان صاحب کو پمز لایا جاتا ہے تو اگر تحریک انصاف کی قیادت کو پتہ چل بھی جائے تو تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہ اس لیے نہیں جاتی، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز بہت جذباتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیادت کو جانا چاہیے، لیکن میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو یا کارکنان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اور کوئی گھراؤ کر لیں گے اور عمران خان کو رہا کروا لیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جائیں بھی تو وہاں پہ ان کو اس جگہ پہ نہیں جانے دیا جائے گا جہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہوگا، تو اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، بدمزگی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو جی وہ تحریک انصاف کے کارکن آ گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی، تو اس لیے یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، تو اس کا کوئی قیادت کے وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے سینیٹرز یا ایم این ایز پہنچ گئے ہیں تو اس طرح کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈرامے بازی معذرت کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر اڈیالہ لایا گیا ہوتا اور عمران خان صاحب کو جس ایریے میں لایا گیا ہوتا تو وہاں پہ یہ 4 ایم این ایز یا 5 ورکرز اور 3 سینیٹرز ان کو وہاں پہ جانے دیا جاتا، تو کیوں آپ کو یہ چیزیں آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سوشل میڈیا ظاہر ہے جذباتی لوگ ہیں، پہلے سوشل میڈیا یہ تنقید کرتا ہے کہ جاتا کوئی نہیں ہے، آج وہ گئے ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا نے کہا کہ یہ ٹک ٹاک بنانے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے جو سمجھ آتی ہے، ذہن کو سمجھ آتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر آئے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو نہیں اس لیے جانا چاہیے کہ آپ کو جانے کا فائدہ نہیں ہے، آپ کی کوئی عمران خان سے وہ ملاقات وہاں پہ کروا دیں گے، کیا بچگانہ آپ بات کرتے ہیں؟ اور ڈرامے بازی کے لیے سارے جا رہے ہیں، سارے ویڈیوز بنا کے ٹویٹس کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا والوں کو بھیج رہے ہیں کہ میں بھی پہنچ گیا ہوں، میں بھی پہنچ گیا ہوں، میں بھی پہنچ گیا ہوں، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں یہ ایک سنجیدہ ان کو ایک اپنی رویے رکھنے چاہیے، یہ غیر سنجیدہ اور بچگانہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں جیو نے خبر چلائی، اے آر وائی نے خبر چلائی، یعنی جیو کے رپورٹر شبیر ڈار صاحب ہیں، اے آر وائی کے بابر ملک صاحب ہیں، دنیا نیوز پہ مجھے نہیں پتا، لیکن دنیا نیوز کے جو احمد بھٹی صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، ساجد شیخ صاحب ہیں 92 کے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہوا میں خبر چلا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو بہرحال میں نے جو جتنا میں چیک کر سکتا تھا میں نے چیک کیا کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے سکواڈ لے کے نکلا، لیکن آگے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یعنی ایک جرنلسٹ نے تو یہ ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو کچھ دیر کے لیے بنی گالا لے جایا گیا، تو میں نے بنی گالا کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے چیک کیا، رضا خان، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رضا خان اور ان کی ٹیم کافی آج بھی کل بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ عمران خان صاحب کا سامان واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ پھر کل سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات یعنی کل متوقع تھی، تو میں نے سہیل آفریدی صاحب سے چیک کیا تو وہ پشاور میں تھے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایسی بات تھی بھی کہ ان کی رات کو ملاقات ہونی تھی تو بھی وہ مجھے کیوں بتاتے کہ ہاں میری آج ملاقات ہے، مطلب وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ ایک چیز کنفرم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے لے کے ٹیمیں نکلی لیکن ان کو پمز نہیں لایا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل لے جایا گیا یا لے جانے کا پلان ہے۔ اب شفا انٹرنیشنل کا میرا نہیں خیال وہاں کو گیا ہے یا وہاں سے کوئی انفارمیشن ہوئی کہ وہاں لے جایا گیا یا نہیں لے جایا گیا۔ پھر اس طرح کی خبریں چلنے لگ گئیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی افواہ ہے، اس کی کوئی کسی کے پاس تصدیق یا ثبوت نہیں ہے۔
پھر ایک اور چیز سوشل میڈیا پہ چل پڑی کہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو فوڈ پوائزننگ ہے اور کل سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ان کو چیک اپ کے لیے لے جایا گیا، پمز نہیں لے جایا گیا، شفا انٹرنیشنل لے جایا گیا، کسی اور ہاسپٹل لے جایا گیا. یہ ساری افواہیں ہیں کہ ان کو ایک بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات کنفرم ہے جو کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے لے کے اور ٹیمیں نکلی اور کہاں لے کے نکلی، کس ہاسپٹل لے کے گئے، کیونکہ مجھے پھر جس سورس کو میں کریڈیبل سمجھتا ہوں اس نے مجھے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو لے کے نکلے اور راستے سے ہی پھر ان کو واپس جو ہے وہ ان کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا، واپس لے جایا گیا. اب نہیں سمجھ آتی کہ پھر ان کو لانے کا کیا مقصد تھا اگر واپسی ان کو راستے سے ہی واپس لے گئے. تو یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جس کے اوپر کسی کے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. میں نے جتنے بھی سورسز سے چیک کر سکتا تھا، اس لیے 2 ڈھائی 3 گھنٹے لگے، میں مختلف لوگوں سے چیک کرتا رہا. تو یہی وہ مسائل ہیں جس وجہ سے عمران خان صاحب کی فیملی تشویش کا شکار ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کو اسی لیے بار بار فیملی مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں ملوایا جائے. اب یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے لیے یا ان کے ورکرز کے لیے جو ان کے جانثار ہیں ان کے لیے کتنی یہ تشویشناک خبریں ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت ناساز تھی، اس کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا. تو اس لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہیں الحمدللہ. سب یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہی خبر باہر آئے کہ الحمدللہ وہ صحت مند ہیں، لیکن یہ خبر کون دے گا تو لوگ تصدیق کریں گے جب ان کی بہنیں ان سے مل کر آئیں گی. دوسرا، عمران خان صاحب کی بہنوں کا یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل ان کو لایا جائے اور ان کے سارے چیک اپ کیے جائیں، ٹیسٹ کیے جائیں. کیا اس میں مذائقہ ہے؟ اگر وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں، تو کیا مذائقہ ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے اور ان کے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جائیں. بلکہ موجودہ سسٹم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ ان کے سیمپل لیں اور آپ شوکت خانم سے ان کے ٹیسٹ کروا لیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ تشویش پیدا ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اب کچھ لوگ ظاہر ہے یہ ان کا خیال ہے کہ اے جے کے والے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا سین کریٹ کیا گیا. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اس میں کتنی صداقت ہے نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رپورٹرز کبھی بھی بغیر تصدیق مطلب بغیر آفیشیل لوگوں سے بات کے بغیر یہ خبر نہیں چلا سکتے تھے. یہ خبر اگر یہ ان رپورٹر سے بھی غلط خبر، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ غلط خبر چلوائی گئی، یعنی وہ جو اسکواڈ نکلا اس میں عمران خان صاحب تھے ہی نہیں اور یہ خبر چلوائی گئی، تو اب اس خبر کے چلوانے کی کیا مقاصد تھے؟ آیا اس خبر کو چلوانے کا مقصد واقعی یہ کشمیر والے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا اور ایک نیا ایشو کریٹ کرنا تھا؟ آیا اس خبر کو چلوانے کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ عمران خان کو لے جایا گیا اور کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ میسج حکومت کو دینا تھا کہ دیکھ لو ادھر عمران خان سے ملاقاتیں کچھ عام شروع ہو گئی ہیں؟ یا اس خبر کا مقصد جو ہے یا واقعی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اللہ کی ذات اس حوالے سے بہتر جانتی ہے. اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو اڈیالہ سے نکال کر کہاں لے جایا گیا، یا یہی ہے کہ ان کو باہر نکالا گیا اور پھر ان کو واپس لے جایا گیا. تو کوئی سوائے اس کے کہ ان کو جو میں بہرحال جس سورس پہ اعتماد کر سکتا ہوں ان کا تو یہ ہے کہ وہ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں سے اسکواڈ لے کر نکلا اور پھر یہ خبر ہے کہ اسکواڈ 10:56 پر لے کر نکلا اور واپس اسکواڈ پہنچ گیا تقریباً 12:10 پہ یا 12:15 ایک سورس یہ کہہ رہا ہے کہ 12:15. تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے. اسی لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کو ملوایا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اور وہ جا کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. اور باقی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ میری جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ منگل کو یا منگل سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک بہن کو یا تینوں بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے گا. اب یہ ان سے کہا گیا ہے، اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی مسلسل عرض کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ انگیجڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ پورے یقین اور وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس بار ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سنجیدہ ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ 4 سال سے ہر بار آپ یہی کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہے، لیکن پھر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، ٹرک کی بتی ثابت ہوتی ہے. تو بہرحال اس بار وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم سنجیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلی ویڈیو میں جو میں لائیو گیا اور میں نے بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے کہ نظام نہیں چل رہا، چاہے وہ سیکورٹی کی سچویشن ہو، چاہے وہ ریجنل سچویشن ہو، چاہے وہ اکانومی کی سچویشن ہو،
ہر چیز موجودہ نظام کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، موجودہ حکومت نہیں چلا پا رہی، کرپشن لوٹ مار بے تحاشا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور سب کچھ موجودہ نظام نے 4 سال میں کر کے دیکھ لیا۔ 26 نومبر بھی کر کے دیکھ لیا، مرید کے بھی کر کے دیکھ لیا، عمران خان کو جیل میں بھی رکھ کے دیکھ لیا، 26ویں 27ویں ترمیم بھی کر کے دیکھ لی، عدالتوں کو مکمل طور پہ کنٹرول میں کر کے بھی دیکھ لیا، بیوروکریسی کو مکمل طور پہ لٹا کے بھی دیکھ لیا، SIFC بھی بنا کے دیکھ لی، میڈیا کو بھی کنٹرول کر کے دیکھ لیا، عوام کے ساتھ جو ہو سکتا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، AJ کے GB میں عمران خان کی حکومتیں گرا کے دیکھ لیا، 8 فروری کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کے معاشی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، ہاتھ سے نکل رہے ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اب جو لوگ انگیجڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار بات چیت سنجیدہ ہے، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمیں گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہاں اگر آپ کی بات چیت سنجیدہ ہے تو ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آئے، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بجٹ کے بعد ہمیں کہا گیا کہ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ ایک وعدہ ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک بات ہے جس کی ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 4 سال کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ایسی کوئی چیز پوری نہیں ہوئی، کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا، ہر چیز ٹرک کی بتی ثابت ہوئی۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور اس کی کیا کنفرمیشن ہوتی ہے، اور اس آج کے جو ایپیسوڈ ہے اس حوالے سے میرے خیال ہے اگلے 7 سے 10 دنوں میں چیزیں واضح ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خبریں چلی کہ جیل میں عمران خان سے کوئی ملاقاتیں ہوئیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور گراؤنڈ پہ ایک چیز بھی PTI یا عوام پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوئی جس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ ہاں لگتا ہے کہ کچھ حالات جو ہیں وہ بدلنے جا رہے ہیں۔ تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد